زبردست ساس بہو کی کہانی۔ نئی نئی شادی کے بعد عائشہ اپنے سسرال آئی۔ ساس ہر بات پر اسے ٹوکتی، کبھی کھانے پر، کبھی صفائی پر، کبھی بات کرنے کے انداز پر۔ عائشہ ہر بار خاموش رہتی اور صرف اتنا کہتی، امی جی میں سیکھ جاؤں گی۔ گھر والے سمجھتے تھے کہ ساس اپنی بہو کو پسند نہیں کرتی۔ ایک دن ساس اچانک بیمار ہو گئی۔ سب اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے، لیکن عائشہ نے دن رات ان کی خدمت کی، وقت پر دوا کھانا اور ہر ضرورت کا خیال رکھا۔ کچھ دن بعد ساس ٹھیک ہو گئی۔ انہوں نے پورے گھر والوں کو بلایا اور کہا، میں عائشہ کو آزماتی رہی کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ یہ بھی مجھے اکیلا چھوڑ دے گی، لیکن آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ مجھے بیٹی نہیں، بیٹی سے بڑھ کر بہو ملی ہے۔ یہ سن کر عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ساس نے اسے گلے لگا لیا۔ رشتے لڑائی سے نہیں، صبر، احترام اور محبت سے مضبوط ہوتے ہیں۔ ساس نے عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، آج سے تم صرف بہو نہیں، میری بیٹی ہو۔ یہ بات سن کر گھر کا ماحول بدل گیا، سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ کچھ دن بعد عائشہ کی نند گھر آئی۔ اس نے ساس کے کان بھرنے شروع کر دیے، امی بہو تو صرف آپ کے سامنے اچھی بنتی ہے، آپ اس پر اتنا بھروسہ نہ کریں۔ ساس خاموش رہی، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ اگلے دن ساس نے جان بوجھ کر اپنی الماری میں کچھ رقم رکھ دی۔ شام کو رقم اپنی جگہ پر ہی موجود تھی، بلکہ عائشہ ایک پرچی بھی رکھی تھی، امی جی الماری کھلی رہ گئی تھی، اس لیے میں نے صرف بند کر دی ہے۔ یہ دیکھ کر ساس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا، رشتے شک سے نہیں، اعتماد سے چلتے ہیں۔ میری بہو آج پھر میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اور اس دن کے بعد گھر میں محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ کچھ مہینے گزر گئے، گھر میں خوشیاں واپس آ چکی تھیں۔ ایک دن اچانک ساس کی طبیعت دوبارہ خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا، انہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے، کوئی بھی پریشانی ان کے لیے ٹھیک نہیں۔ گھر کے سب لوگ فکر مند تھے، لیکن عائشہ نے اپنی ساس کی خدمت میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ اس دوران ایک رشتہ دار نے ساس سے کہا، تمہاری بہو تو صرف دکھاوا کرتی ہے، دیکھنا وقت آنے پر ساتھ چھوڑ دے گی۔ ساس نے مسکرا کر جواب دیا، جو شخص مشکل وقت میں ساتھ کھڑا رہے اسے آزمانے کی ضرورت نہیں۔ میری بہو نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا۔ یہ بات عائشہ نے دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر سن لی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ اس کی محبت اور صبر کی واقعی قدر کی گئی ہے۔ کچھ دن بعد عائشہ کے میکے فون آیا۔ اس کی ماں کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی۔ عائشہ پریشان ہو گئی، لیکن اسی وقت ساس بھی مکمل صحت یاب نہیں ہوئی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ پہلے کس کا خیال رکھے۔ ساس نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور کہا، بیٹا ماں صرف ایک ہوتی ہے، تم فوراً اپنے میکے جاؤ، میری فکر مت کرو۔ عائشہ حیران رہ گئی۔ وہ بولی، امی جی میں آپ کو اس حالت میں اکیلا کیسے چھوڑ دوں؟ ساس نے مسکرا کر جواب دیا، جس طرح تم نے مجھے ماں سمجھ کر میری خدمت کی ہے، آج میرا فرض ہے کہ میں تمہیں تمہاری ماں کے پاس بھیجوں۔ عائشہ نے ساس کو گلے لگا لیا اور روتے ہوئے کہا، اللہ ہر بہو کو آپ جیسی ساس دے۔ یہ منظر دیکھ کر گھر کے سب لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ عائشہ جب اپنے میکے پہنچی تو اس کی ماں کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی۔ چند دن بعد وہ واپس سسرال آئی، لیکن گھر آتے ایک عجیب خاموشی محسوس ہوئی۔